وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب ذی وقار، اللہ پاک کے فضل اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر باجماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ اہل بیت اطہار کے متعلق گفتگو جاری ہے۔ آج کے درس شریف میں ہم نے یہ چیز سیکھنے کی کوشش کرنی ہے کہ جتنا بندے کا مقام بلند ہو، جتنے مراتب بلند ہوں، اتنے امتحانات پہ بندے پر زیادہ آتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، کسی بندے پر بھی امتحانات کا آ جانا، بیماریوں کا آ جانا، تکلیفوں کا آ جانا، یہ اس کی بدبختی کی علامت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے، اگر کوئی بندہ زیادہ بیمار ہو گیا، قریب المرگ ہے، تو ہم پہلی زبان یہ استعمال کرتے کہ یہ پنجابی میں یہ اپنی دینیاں دیندا پیا ہے، جبکہ یہ بات سرے سے ہی غلط ہے۔ مجھے آپ بتائیے، آقا دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ظاہری زندگی پاک کے آخری ایام میں بیمار پڑے ہیں یا نہیں پڑے؟ بیمار ہوئے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بیماری کا آ جانا، تکلیفوں کا آ جانا، پریشانیوں کا آ جانا یہ بندے کی بدبختی کی علامت نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ اللہ کریم کی بندے پر رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی حضرت سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی حسن و حسین، دونوں شہزادے بیمار ہو گئے، شدید بخار ہو گیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدۃ النساء العالمین اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما اور حضرت بی بی فضہ جو ان کے گھر خادمہ تھی، ان تینوں افراد نے منت مانی کہ اللہ پاک اگر شہزادیوں کو صحت عطا کر دے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ کتنے روزے؟ 3 روزے رکھیں گے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ منت ماننا غیر شرعی کام نہیں ہے، بلکہ اہل بیت اطہار کے اس عمل سے منت کا ماننا ثابت ہو رہا ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، جب تم منت کو مان لو تو اس کو پورا کرو، نظر مان لو تو اس کو پورا کرو۔ اب اللہ پاک نے دونوں شہزادوں کو صحت عطا کر دی۔ اب سیدنا علی المرتضیٰ، سیدۃ النساء العالمین حضرت فضہ اور دونوں شہزادے سبھی افراد روزے کے ساتھ ہیں۔ شام کا وقت ہوا، دن کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، مزدوری وغیرہ کی، سامان اکٹھا کیا، گھر آ گئے، کھانا افطاری کے لیے تیار ہو گیا۔ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا میں مسکین آیا ہوں۔ کون آیا ہوں؟ مسکین آیا ہوں۔ سب کچھ تیار کیا ہوا اٹھایا، اس کو دے دیا۔ خود حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت فضہ اور دونوں شہزادوں نے پانی کے ساتھ افطاری کی۔ اگلے دن پھر پانی کے ساتھ سحری ہوئی۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مزدوری کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر شام کو کچھ سامان لیا، گھر آ گئے، کھانا تیار ہوا، پھر دروازہ کھٹکھٹائے گا، پوچھا کون؟
کہا آج میں یتیم آیا ہوں، سب کچھ تیار ہوا، وہ اس کو اٹھایا دے دیا، خود پانی کے ساتھ سے افطاری کی۔ ہے کوئی ایسا صابر کرانا؟ ہے کوئی ایسا شاکر کرانا؟ پھر تیسرے دن پانی کے ساتھ سحری کی۔ پھر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ مزدوری کے لیے تشریف لے گیا، اپنی مزدوری فرمائی، گھر آ گئے، کچھ سامان لیا، کھانا تیار کیا گیا۔ جیسے افطاری کا وقت قریب آیا، پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا کون؟ کہا میں قیدی ہوں۔ کون ہوں؟ قیدی ہوں، میری مدد کرو۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا تیار کیا ہوا سامان تھا اٹھایا، اس کو دے دیا۔ 3 دنوں سے نہ شہزادوں نے کھانا کھایا، نہ سیدنا علی مرتضیٰ نے، نہ حضرت فاطمہ الزہرا نے، نہ حضرت فضہ نے۔ 3 دن گزر گئے، سیدہ پاک حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو جسم کے اندر بڑی نقاہت تھی، کمزوری تھی، ظاہر 3 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا، بخار بھی شدید تھا، شہزادے بھی کمزور ہو چکے تھے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹوں کو کیا ہوا ہے؟ ساری بات عرض کی گئی۔ حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو اور دونوں شہزادوں کو سینے کے ساتھ لگایا، اللہ کے بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میرے اہل بیت سے امتحانات کو دور رکھ، میرے اہل بیت پر رحم فرما۔ پھر جبریل حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور وہ مسکین بھی میں تھا، وہ یتیم بھی میں تھا، وہ قیدی بھی میں ہی تھا، اللہ پاک نے آپ کے اہل بیت کا امتحان لیا ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے پھر بتاؤ میرے اہل بیت کا امتحان کیسا رہا؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی زبان میں عرض کرتا ہوں، فرسٹ ہائی ڈویژن حاصل کی ہے آپ کی آل نے۔ کیا حاصل کی ہے؟ فرسٹ ہائی ڈویژن حاصل کی ہے آپ کی اولاد نے، آپ کے اہل بیت اطہار۔ تو ایک تو یہ سبق ملا کہ امتحانات کا آ جانا یہ کوئی بدبختی کی علامت نہیں ہوتی۔ دوسرا سبق یہ ملا کہ جب کوئی منت مان لی جائے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اہل بیت اطہار کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی وآلہ وصحبہ اجمعین۔